السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ ایک اللہ کے ولی کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ شیر راستے سے ہٹ گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت سیدنا ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ہم حجاز کے راستے پر 3 دن تک سفر کرتے رہے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا۔ میں بھوک سے بے چین ہو گیا۔ چہرے پر بھوک کے تاثار دیکھ کر حضرت ابراہیم بن آدھم بھی بیٹھ گئے۔ میں بھی پہلو میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک تازہ روٹی میرے گود میں گری۔ حضرت ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھایا اور مجھے فرمایا، کھاؤ۔ میں نے آدھی روٹی کھائی اور خوب سیر ہو گیا اور پھر سفر شروع کر دیا۔ دورانی سفر ہم ایک قافلے کے پاس پہنچے۔ شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا، اے شیر، اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزر، ورنہ یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر پیچھے مڑ کر بھاگ گیا۔ قافلے والے حضرت ابراہیم بن آدھم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا سیدی، ہمیں کوئی دعا ارشاد فرمائے جو ہم پڑھا کریں، کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن آدھم نے انہیں یہ دعا ارشاد فرمائی، اے اللہ، اپنی نظر رحمت سے ہمیں حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں، اور ہمیں اپنی سایہ رحمت میں رکھ کہ جس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اور ہم پر اپنی قدرت کے شائنی شان رحم و کرم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہو۔ ہماری امیدوں کا مرکز و محور تیری ذات ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ بعد میری اہل قافلے میں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا، اللہ کی قسم، جب سے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں تو کوئی درندہ، چور اور خوف زیادہ کرنے والی کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آتی۔ حضرات محترم، کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص دریائے سفر پر ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا چل پڑی، پانی کی موجیں بلند ہونا شروع ہو گئی، کشتی ڈوبنے لگی اور ہمیں ڈوبنے کا خوف لاحق ہو گیا۔ لوگ رونے دھونے اور آواز کا کرنے لگے تو اس شخص نے کہا، اے لوگوں، ہمارے ساتھ اس کشتی میں ایک پرہیزگار شخص موجود ہے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں پائی جاتی ہے، آؤ اس سے دعا کروائیں۔ چنانچہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ایک کونے میں چادر سے سر ڈھانپے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو بیدار کیا اور عرض کیا، حضور دیکھیے تو صحیح لوگ کس قدر مشکل میں ہیں۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ، تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی، اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے۔ ابھی آپ کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہوا تھم گئی، موجیں پرسکون ہو گئی اور کشتی اپنے معمول کی رفتار سے چلنے لگی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم کشتی سے اترے، چند دن پیدل چلتے رہے، میں بھوک کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گیا تو آپ ہی سے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلا لیا اور برگد کے درخت پر چڑھ کر تھیلا بھر لیا۔ پھر نیچے آئے تو وہ خوبصورت کھجوریں تھیں۔ میں نے ایسی لذیذ کھجوریں پہلے کبھی نہ کھائی تھیں۔ رات کے سفر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے پھر عرض کی۔ حضرت ابراہیم بن آدھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیو۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہوا میں لٹکا ہوا تھا، اس میں ایسا پانی تھا کہ جسے پی کر میں نہ صرف اس وقت سیراب ہوا بلکہ اس کے بعد شدید گرمیوں میں روزہ رکھتا تو مجھے کوئی بھوک یا پیاس نہ لگتی۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دل میں محبوب حقیقی کے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے رخساروں پر آنسو بہائے اور اپنی سانسوں کو حسرتوں کے ساتھ ملا دیا، اور بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوئے، وہ ذات صفات جس کا احاطہ نہیں کر سکتے،
آفات کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر تم انہیں دیکھو گے تو پاؤ گے کہ انتہائی محبت نے انہیں ترشان دیا ہے اور شورش عشق نے انہیں کمزور نڈھال کر دیا ہے، مگر انہوں نے کسی تکلیف یا نقصان کی شکایت نہ کی۔ ان کا محبوب حقیقی ان سے سرگوشی کرتا ہے اور سحری کی پرکیف گھڑیوں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وہ رات کے گھوڑے پر سوار ہو کر معروفت کے میدان میں چل پڑتے ہیں اور صبح کو رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔